میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ جو ہے 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایسے گھر میں تشریف لائے ہیں جو گھر جو ہے جنتیوں یعنی جنت کے سرداروں کا گھر ہے، جو جنت کے سرداروں کا گھر ہے، ایسے گھر میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور ایسا گھر کہ جس گھر میں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ امام علی مقام ایسے گھر میں تشریف لائے کہ جس گھر میں جو ہے فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، یہاں تک کہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی بغیر اجازت کے جو ہے حضرت فاطمہ کے گھر میں نہیں جایا کرتے تھے، حضرت فاطمہ کے گھر میں نہیں جایا کرتے تھے۔ ایسے گھر میں، ایسے مکان میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور شواہد النبوہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا حسن و جمال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو ایسا حسن و جمال دیا تھا، ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تھے، جب میرے امام اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو آپ کی پیشانی سے جو ہے ایسا نور پھوٹتا تھا، ایسا نور پھوٹتا تھا کہ در و دیوار جو ہے روشن ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کی پیشانی میں ایسا نور دیا تھا، ایسا نور دیا تھا، ایسا حسن و جمال میرے امام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ اگر میرے امام اندھیرے میں بیٹھ جاتے تو اس روشنی سے جو ہے
در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے، اجالے ہر طرف ہو جایا کرتے تھے۔ اور جو امام عالی مقام کا نام ہے حسین، یہ ایسا نام ہے کہ آپ سے پہلے جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر کسی کا یہ نام رکھا ہی نہیں گیا، کسی کو یہ نام ملا ہی نہیں میرے آقا امام حسین سے پہلے، کسی کا یہ نام تھا ہی نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام عالی مقام کی فضیلت جو ہے وہ نرالی ہے، فضیلت جو ہے نرالی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا تھا، آپ کی سیرت بھی بے مثال، آپ کا کردار بھی بے مثال، آپ کی عبادت بھی بے مثال، آپ کی سخاوت بھی بے مثال، آپ کی شجاعت بھی بے مثال، آپ کی عدالت بھی بے مثال، ہر چیز آپ کی بے مثال ہے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت بھی بے مثال ہے، آپ کی شہادت بھی بے مثال ہے۔ وہ اس طریقے سے کیونکہ اور لوگ جو شہید ہوئے وہ صرف جو ہے شہید کہلائے، مگر میرا امام جب شہید ہوا تو شہید اعظم کہلایا، شہید اعظم کہلایا، یعنی شہیدوں کی جماعت میں سب سے بلند مقام جس کو حاصل ہوا وہ میرے امام کو حاصل ہوا، وہ میرے امام کو حاصل ہوا۔ آپ شہید اعظم کے مقام پر فائز ہے، آپ شہید اعظم کے مقام پر فائز ہے، اور آپ نے شہادت کا جام جو ہے اس طرح نوش کیا ہے، اس طرح نوش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امتحانات قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن جن امتحانات کا ذکر کیا ہے، سارے امتحانات جو ہے میرے حسین نے جو ہے تنے تنہا دیا ہے، میرے حسین نے تنے تنہا دیا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید اعظم ہے، شہید اعظم ہے۔ اور شہید کے بارے میں جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جو ہے قتل کیا جائے، مارا جائے، انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ جو شخص جو ہے میری راہ میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، اسے جو ہے مردہ نہ کہا جائے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو شخص میری راہ میں قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہم اور آپ کو یہ حکم دیا کہ اس کو مردہ نہ کہا جائے، اس کو مردہ نہ کہا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہماری نظروں کے سامنے جو ہے سر کٹتا ہے، ہاتھ کٹتا ہے، پیر کٹتا ہے، اور جسم سے روح بھی جدا ہوتی ہے، مگر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے ہرگز مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اے پروردگار عالم، آخر ہم ایسے شخص کو مردہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ یعنی ہمارے دماغ کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم شہداء کی زندگی کو سمجھ سکیں، شہداء کی زندگی کو سمجھ سکے۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی
کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اس کو مردہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، روزی پاتے ہیں، روزی پاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، جو ہے اس کے بارے میں ہرگز یہ خیال بھی نہ کیا جائے کہ وہ مردہ ہے، یہ خیال بھی نہ کیا جائے کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس جو ہے زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے اسے رزق بھی ملتا ہے، اسے روزی بھی ملتی ہے۔ تو اب دونوں آیت کریمہ کو جب ملائیں گے، دونوں آیت کریمہ کو جب ملائیں گے تو نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو شخص جو ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے نہ اسے مردہ کہا جائے، نہ مردہ خیال کیا جائے، یعنی نہ مردہ سوچا جائے، بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ اللہ نے سوچنے پر بھی پابندی لگا دی، کہنے پر بھی پابندی لگا دی، یعنی نہ ہم اس کو مردہ کہہ سکتے ہیں اور نہ مردہ خیال کر سکتے ہیں، نہ مردہ سوچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ہمارے دماغ کے اندر اتنی طاقت ہے، نہ اتنی قوت ہے کہ ہم اس کی زندگی کو سمجھ سکیں۔ بس اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں اور اپنے رب کے پاس جو ہے وہ زندہ ہے۔ اب میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں جو ہے آپ شہید ہوئے، کیونکہ آپ نے اپنی جان کو جو قربان کیا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے کیا، اسلام کی حفاظت کے لیے کیا ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی جان کو قربان کیا ہے، شریعت کی حفاظت کے لیے آپ نے جو ہے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا میرے امام آج بھی زندہ ہے، معلوم کیا ہوا میرے امام آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ تھے اور ہمیشہ جو ہے زندہ رہیں گے، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو میرے امام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ بھی جو ہے زندہ رہیں گے۔ کوئی شخص ان کے بارے میں یہ خیال نہیں کر سکتا، نہ سوچ سکتا ہے، نہ خیال کر سکتا ہے کہ جو ہے وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہے، سوچنے پر بھی، خیال کرنے پر بھی، زبان پر بھی پابندی، دماغ پر بھی پابندی ہے۔ اب آؤ دیکھو میرے امام علی مقام کس طریقے سے زندہ ہے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں جب آپ کو جو ہے کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا، اس کے بعد کا ایک واقعہ ہے، شواہد النبوہ کے اندر ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک صحابی رسول ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس کوفہ شہر میں داخل ہوا، میرے آقا امام حسین کا سر اقدس جو ہے جب کوفہ شہر میں داخل ہوا تو نیزے پر بلند تھا۔ میرے آقا امام حسین کا سر جو ہے یزیدیوں نے نیزے پر بلند کر رکھا تھا۔ آپ سوچیں اور اپنے دماغ کو استعمال میں لائیں، کیونکہ اگر آپ اپنے دماغ کو استعمال میں نہیں لائیں گے تو شاید آپ گمراہی میں جا سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ فعل کون شخص کر رہا ہے،
یزیدی جو ہے میرے آقا امام علی مقام کا سر جو ہے نیزے پر بلند کر کے کوفے کی گلیوں میں گھما رکھے ہیں، کوفے کی گلیوں میں گھما رکھے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یزید پلیت کے جو سپاہی تھے ان لوگوں نے جو ہے میرے امام کا سر جو ہے نیزے پر بلند کر رکھا تھا۔ اب حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بالا خانے پر جو ہے موجود تھا، بالا خانہ مطلب اپنے چھت پر موجود تھا، اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں اپنے چھت پر بیٹھ کر جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، جب سر امام جو ہے بالا خانے کے مقابل آیا، یعنی حضرت زید بن ارقم کا جو چھت تھا اس کے برابر جب امام علی مقام کا سر آیا تو اس وقت جو ہے حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میری زبان پر جو ہے یہ آیت کریمہ تھی، ام حسبت ان اصحاب القاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت جو ہے حضرت زید بن ارقم کر رہے تھے اپنے چھت پر بیٹھ کر، تو جب وہی سر امام آپ کے بالا خانے کے برابر آیا تو آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو سر اقدس سے جو ہے آواز آتی ہے، سر اقدس سے صاف بالکل واضح طریقے سے جو ہے آواز آتی ہے، یا تالی القرآن، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، عجب من القصتی اصحاب القحف قتلی و حملی۔ یہ آواز جو ہے سر اقدس سے آئی، مطلب کیا؟ اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، قاف والرقیم والوں سے جو ہے زیادہ عجیب میرا قتل کیا جانا ہے۔ میرے امام نے کہا کہ اے سورہ قاف کی تلاوت کرنے والے، یقیناً وہ قصہ تو عجیب ہے ہی ہے، مگر میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا جو ہے گلی گلی پھرایا جانا وہ اور زیادہ عجیب ہے، اور زیادہ عجیب ہے۔ میرے امام نے کہا کہ یقیناً سورہ قاف کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے غار کہف کے والوں کا ذکر کیا ہے وہ یقیناً وہ قصہ جو ہے عجیب ہے، مگر میرا یہ گلی گلی پھرایا جانا، میرے سر کو جو ہے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جانا، یہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے عجیب ہے، اس سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ یعنی میرے حسین کو اس پر تکلیف ہو رہی تھی، میرے آقا حسین کو اس پر تکلیف ہو رہی تھی جو آپ کے سر کو جو ہے کوفے کی گلی گلی میں گھمایا جا رہا تھا۔ میرے آقا امام حسین کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی، اس فعل سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی جو آپ کے سر کو جو ہے گلی اور کوچوں میں گھمایا جا رہا تھا۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جب یزیدیوں نے میرے آقا امام حسین کا سر گلی اور کوچوں میں گھمایا تو میرے آقا امام حسین کو تکلیف ہوئی، آج اسی کی نقل بنا کر اگر گلی اور کوچے میں گھمایا جائے تو کیا میرے آقا امام حسین کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میرے آقا امام حسین کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس روایت سے معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اسی لیے ہم لوگ کہا کرتے ہیں ہمارا قرآن زندہ، ہمارے رسول زندہ، ہمارا امام زندہ، ہم زندوں کو ماننے والے ہیں۔ میرے نبی سے لے کر غوث اعظم تک ہر کوئی جو ہے اپنی قبروں میں زندہ ہے، ہر کوئی زندہ ہے۔ اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آیت کریمہ سے اور واقعے سے یہ واضح ہو گیا کہ میرے امام آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، اور ان کو مردہ کہنے پر زبان پر بھی پابندی ہے، دماغ پر بھی پابندی ہے،
کہ نہ ہم زبان سے ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں، نہ دماغ میں نہ خیال میں جو ہے ان کو مردہ لا سکتے ہیں۔ مگر اب کچھ لوگوں نے تیسرا راستہ نکال لیا، کچھ لوگوں نے تیسرا راستہ نکالا، اور وہ راستہ کیا نکالا؟ فعل کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام حسین جو ہے مردہ ہے۔ ان کے جیسے ہم عام مردوں کے ساتھ جو ہے ویوہار کرتے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے گھر میں نہ کھانا بنتا ہے، نہ ہمارے گھر میں جو ہے کوئی خوشی کا تہوار منایا جاتا ہے، نہ ہمارے گھر میں جھاڑو لگتا ہے۔ اس طریقے کی تمام چیزیں جو ہے مرنے والوں کے گھر میں بند ہو جاتی ہیں، مرنے والوں کے گھر میں بند ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جس تاریخ میں میرے امام حسین کی شہادت ہوئی، کچھ لوگوں نے اسی فعل کو جو ہے اپنے اندر داخل کر لیا، اسی فعل کو اپنے اندر داخل کر لیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، شریعت کے اندر اس کی ہرگز جو ہے اجازت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے خوشی کی کوئی مقدار نہیں مقرر کی، مگر غم کی جو ہے شریعت کے اندر مقدار مقرر کی گئی ہے، مدت مقرر کی گئی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوکھ جو ہے عام لوگوں کے لیے 3 دن ہے، اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو اس کے لیے جو ہے 4 مہینہ 10 دن ہے، اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے۔ ہم اور آپ جو ہے 3 دن شوق منا سکتے ہیں، شریعت کے اندر غم منا سکتے ہیں، اور جس عورت کا شوہر جو ہے انتقال کر جائے اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے۔ بس یہی غم کی مقدار جو ہے شریعت کے اندر بتائی گئی ہے، اور خوشی کی کوئی مقدار شریعت کے اندر جو ہے نہیں بتائی گئی کہ 1 دن خوشی منائی جائے یا 4 دن منائی جائے یا 10 دن منائی جائے۔ تو جو چیز شریعت کے اندر واضح ہے اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کربلا کی سرزمین پر جلوہ گر تھے، اس وقت جو ہے آپ کے خیمے کے اندر جو ہے جتنے بھی لوگ تھے جو ابھی آپ کے عزیز و اقارب تھے یا آپ کے اہل خانہ سے تھے، جیسے حضرت علی کی اولاد، حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد، اس طریقے سے جتنے بھی لوگ تھے، جب سب لوگوں نے جو ہے جام شہادت کو نوش کر لیا تو میرے آقا امام حسین کے خیمے میں جو ہے صرف علی اکبر بچتے ہیں، اور زین العابدین رہ جاتے ہیں، اور علی اصغر رہ جاتے ہیں۔ اب زین العابدین تو بہت سخت جو ہے آپ بیمار تھے، آپ بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، اتنی زیادہ جو ہے آپ کے اندر کمزوری آ چکی تھی۔ ابھی ادھر جو ہے تیاری میں میرے آقا امام حسین کربلا کے میدان میں جانے کی آپ تیاری کر رہے تھے۔ علی اکبر نے جو ہے اجازت لے کر جو ہے آپ رن میں چلے گئے، آپ نے جو ہے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اور جب میرے آقا امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کی لاشا کو جو ہے اٹھا کر لا کے خیمے کے قریب لٹایا تو اتنے میں جو ہے اندر سے آواز آتی ہے کہ علی اصغر جو ہے پیاس کی وجہ سے جو ہے اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے، اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے۔ علی اصغر کو جو ہے ابن زیاد کے سپاہیوں کے سامنے لے جایا جائے، شاید کچھ رحم جو ہے ان کے دل میں آ جائے، اس بچے کے منہ میں جو ہے 2-4 قطرے پانی کے جو ہے ٹپکا دے، شاید علی اکبر کے اندر علی اصغر کے جو ہے اندر نئی زندگی آ جائے۔ جب حضرت رباب نے جو ہے یہ میرے آقا امام حسین سے فریاد کی تو میرے آقا امام حسین نے جو ہے علی اصغر کو لیا، اور لینے کے بعد جو ہے میرے آقا امام حسین یزیدیوں کے سامنے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے جس کی عمر 6 مہینے ہے، صرف 6 مہینے ہے، نہ یہ جنگ کر سکتا ہے نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ یہ جنگ کر سکتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے۔
اگر تم کو دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، مجھ کو جو ہے ہرگز نہ پانی دو، مگر یہ بچہ اس کی کیفیت کو دیکھو، اس کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے تو دیکھو، یہ پیاس کی وجہ سے جو ہے بالکل نڈھال ہو چکا ہے، اس بچے کو 2-4 بوند جو ہے پانی کے دے دیے جائے۔ تو سمر نے کہا کہ اے حسین، اگر پوری دنیا جو ہے پانی ہو جائے، اگر پوری دنیا جو ہے پانی ہو جائے، پھر بھی جو ہے تم کو پانی نہیں دیا جائے گا، پھر بھی تم کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ یہ سمر بدبخت نے کہا کہ اے حسین، اگر پوری دنیا پانی ہو جائے پھر بھی جو ہے تم کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام حسین نے ان یزیدیوں سے کہا کہ اس علی اصغر کے حلق میں چند بوند پانی کے ڈال دیے۔ ان یزیدیوں نے تو پانی نہیں دیا، مگر ایک ایسا تیر ہرملا نے چلایا کہ وہ تیر جو ہے علی اصغر کے حلق میں آ کر پیوست ہوتا ہے، اور پیوست ہونے کے بعد جو ہے امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ تیر جو ہے حلق کو پار کرتے ہوئے امام علی مقام کے بازو میں جو ہے آ کر پیوست ہو گیا۔ اب جب میرے امام نے تیر کو باہر نکالا ہے تو حضرت علی اصغر کے حلق سے جو ہے خون کا فوارہ نکل پڑتا ہے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، 6 مہینے کا بیٹا ہے اور گود میں جو ہے بازو میں ہاتھ میں جو ہے دم توڑ رہا ہے، اس وقت امام علی مقام کی کیفیت کیسی رہی ہوگی؟ آپ کے دل پر کیا گزرا؟ جب میرے امام نے تیر کو کھینچا اور خون کا فوارہ نکلا ہے تو میرے مولا نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے پروردگار عالم، اس علی اصغر کی شہادت کو بھی قبول فرما لے۔ مولا، علی اصغر تیرے نام ہے، مولا علی اصغر تیرے نام ہے، یعنی علی اصغر کی شہادت کو بھی میرے امام نے جو ہے اپنے مولا کی راہ میں جو ہے اپنے مولا کی راہ میں علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ اسلام کو بچانے کے لیے علی اصغر کو بھی شہید کروا دیا میرے امام نے۔ اب جب علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں، اب آپ کے خیمے میں جو ہے صرف امام زین العابدین باقی ہے اور میرے امام باقی ہے۔ اب میرے مولا، میرے امام حضرت علی اصغر کو لے کر آتے ہیں اور خیمے کے پاس جو ہے لٹا دیتے ہیں۔ اب آپ تیاری جو ہے کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ اب جو ہے میں رن میں جاؤں گا۔ اتنی میں جو ہے امام زین العابدین بہت محنت کرنے کے بعد جو ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا، ابھی جو ہے آپ کو رن کے میدان میں نہیں جانا ہے، میں جاؤں گا۔ مگر میرے امام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تجھ کو جو ہے رن کے میدان میں نہیں جانا، بلکہ تجھ کو جو ہے اسی خیمے میں رہتے ہوئے تمام بیویوں کی حفاظت کرنی ہے، اور میری نسل جو چلے گی وہ تجھ ہی سے چلے گی، اس لیے تجھے جو ہے اب رن کے میدان میں نہیں جانا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام نے جو ہے امام زین العابدین کو اپنا جانشین بنایا، اپنا امامہ جو ہے امام زین العابدین کے سر پر باندھا اور پیار کیا، پیار کرنے کے بعد پھر بستر پر لٹا دیا۔ اب ابھی تک جتنے بھی سپاہی میرے آقا امام علی مقام کے خیمے سے جاتے تھے رن کے میدان میں، سب کو میرے آقا امام علی مقام جو ہے دولہا بناتے تھے، مگر جب اب آپ کے جانے کا نمبر آیا تو آپ کے خیمے میں کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو جو ہے آپ کو تیار کر سکے، آپ کو رن کے میدان میں بھیج سکے۔ اتنے میں زینب آتی ہے جو آپ کی بہن ہے۔ حضرت زینب نے کہا کہ بھیا، آج میں آپ کو دولہا بناؤں گی، آج میں آپ کو دولہا بناؤں گی۔ اب حضرت امام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف باندھا، اپنے ہاتھ میں جو ہے ذوالفقار حیدری لی اور حضرت امیر حمزہ کی ڈھال جو ہے اپنی پیٹھ پر لگائی۔ اس طریقے سے تیاری کرنے کے بعد جو ہے اب میرے امام جو ہے رن کے میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اب یہاں سے میرے مسلمان بھائیوں، ابھی تک تو بیویوں کو یہ تسلی تھی کہ ہاں کوئی ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، مگر اب آخری آسرا جو تھا وہ بھی جو ہے رن کے میدان میں جا رہا ہے، تو جب بیویوں نے دیکھا کہ امام علی مقام بھی رن کے میدان میں جا رہے ہیں تو بیویوں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ حضرت سکینہ جو ہے میرے امام سے لپٹ کر کہتی ہیں کہ اے بابا، جب آپ رن کے میدان میں چلے جائیں گے تو پھر ہماری حفاظت کون کرے گا؟ یہ تو اتنے بڑے ظالم ہیں، اتنے بڑے ظالم ہیں کہ ان کو علی اصغر پر رحم نہیں آیا، ان کو علی اصغر پر رحم نہیں آیا تو یہ پھر کیسے جو ہے ہم پر رحم کریں گے؟ اے بابا آپ بتائیں۔ حضرت سکینہ نے جو ہے یہ رو رو کر میرے آقا امام علی مقام سے فریاد کی۔ میرے آقا امام علی مقام نے کہا کہ اے بیٹی، اللہ جو ہے سب کی حفاظت کرتا ہے، وہی جو ہے سب کی حفاظت فرمائے گا۔ مگر سکینہ جو ابھی چھوٹی تھی، جو اپنے بابا کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جو اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی، وہی سکینہ جو ہے لپٹ کر اپنے بابا سے خوب روتی ہیں۔ تو میرے امام نے کہا کہ اے میری بیٹی، میرے پیروں میں جو ہے بیڑی نہ بن، یعنی اے بیٹی ایسا نہ ہو کہ رن کے میدان میں میں جانے سے رک جاؤں تیری محبت میں، اس لیے اے میری بیٹی اللہ سب کا حافظ ہے، صبر کرو۔ اور میرے آقا امام علی مقام نے حضرت زینب سے کہا کہ اے زینب، اب میرے بعد جو ہے سب کی ذمہ داریاں تیرے کندھوں پر ہے، اور اے زینب جو ہے صبر کے ساتھ جو ہے صبر سے کام لینا، صبر کا دامن جو ہے ہرگز نہ چھوڑنا۔ میری شہادت کے بعد بھی جو ہے تم لوگ نہ اپنے گریبان کو پھاڑنا، نہ اپنے لباس کو پھاڑنا، نہ اپنے گالوں پر جو ہے تماچے لگانا۔ اس طریقے کی نصیحت کی میرے امام نے، اس طریقے کی نصیحت کی میرے امام نے۔ اب میرے امام رن کے میدان میں جب آتے ہیں، ادھر یزیدیوں کے اندر جو ہے ایک خوشی کی لہر ہے کہ بس امام تنہا بچے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں جو ہے ہم لوگ اس جنگ کو جیت لیں گے، تھوڑی ہی دیر میں ہم لوگ اس جنگ کو جیت لیں گے۔ اس خوشی میں جو ہے یزیدی مچل رہے ہیں، اس خوشی میں جو ہے یزیدی مچل رہے ہیں۔ مگر جب میرے امام رن کے میدان میں آتے ہیں، ادھر جو ہے عمرو بن سعد نے چند ایسے پہلوانوں کو جمع کر رکھا تھا جو خاص طور سے جو ہے امام علی مقام کے مقابلے میں آتے، یعنی جو عراق کے اندر، دمشق کے اندر، کوفہ کے اندر جو نامور پہلوان تھے، ان کا انتخاب کر کے جو ہے عمرو بن سعد نے الگ رکھا تھا کہ جب امام حسین رن کے میدان میں آئیں گے تب ان کو جو ہے بھیجا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، عمرو بن سعد کو بھی یہ معلوم تھا کہ امام حسین جو ہے علی کے لخت جگر ہے، ان کی رگوں میں جو ہے امام حسین کی رگوں میں جو ہے حضرت علی کا خون بہ رہا ہے، اس لیے ان سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب میرے امام جب رن کے میدان میں آئے تو آپ نے جو ہے بہادری کا ایسا جوہر دکھایا کہ نہ آج تک سورج نے وہ بہادری دیکھی، نہ چاند نے وہ بہادری دیکھی۔ میرے امام نے اس طریقے سے یزیدیوں کو کاٹا، اس طریقے سے کاٹا کہ جیسے کھیرے اور مولی کاٹے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے امام کاٹتے کاٹتے نہر فرات تک پہنچ گئے تھے، نہر فرات تک میرے امام پہنچ گئے تھے، اور میرے امام نے نہر فرات کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈال دیا تھا اور بتا دیا کہ اے یزیدیو، تم اس خیال میں نہ رہنا
کہ امام جو ہے پیاسا تھا یا پانی اس کے اختیار سے باہر تھا، نہ کہ میرے امام نے بتا دیا کہ اے دنیا والوں، اگر میں نے پیاس کو برداشت کیا تھا تو امتحان کے لیے، ورنہ اگر میں چاہتا تو نہ یزیدیوں کے اندر اتنی طاقت تھی، نہ یزیدی لشکر کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ میرے راستے کو روک لیتے، میرے راستے کو روک لیتے۔ امام علی مقام نے نہر فرات کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈال کر بتا دیا دنیا والوں کو کہ اگر امتحان نہ ہوتا تو میں سورج کو اگر اشارہ کر دیتا تو سورج سے بارش ہو جاتی، اگر میرے امام علی مقام کا امتحان نہ ہوتا تو زمین پر انگلی رکھ دیتے، زمین سے چشمہ پھوٹ پڑتا، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے چشمہ پھوٹ سکتا ہے، زمزم نکل سکتا ہے، تو نواسے رسول کے لیے بھی کربلا کی سرزمین پر سمندر بہہ سکتا ہے، سمندر بہہ سکتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مگر یہ میرے امام کا امتحان تھا، میرے امام نے جو ہے برداشت کی پیاس کو اور دنیا والوں کو بتایا کہ جب اللہ کی راہ میں جو ہے لڑا جاتا ہے تو وہاں کرامت نہیں دکھائی جاتی، بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جاتا ہے، رضا کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر کرامت دکھانی ہوتی تو جب میرے آقا امام حسین کی اولاد میں سے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ انا ساگر کو ایک کاسے میں بلا سکتے ہیں، وہ تو امام علی مقام ہے، نواز رسول ہے، وہ سمندر کو کیوں نہیں اپنے خیمے میں بلا سکتے ہیں؟ مگر وہاں پر اسلام کو بچانا تھا، یہاں پر اسلام کو پھیلانا تھا۔ بچانے کا اور طریقہ ہوتا ہے، پھیلانے کا اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اب میرے امام جب نہر فرات کے اندر آپ نے اپنے گھوڑے کو ڈال دیا اور آپ نے چاہا کہ لاؤ پانی جو ہے ایک دو گھونٹ جو ہے پی لیا جائے، ادھر سمر نے جو ہے جھوٹ بولا، جھوٹ یہ بولا کہ اے حسین، تمہارے خیمے میں جو ہے آگ لگا دی گئی ہے، تمہارے خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے۔ جب میرے امام نے یہ سنا تو آپ نے فوراً پانی کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میرے امام جو ہے نہر فرات کے پانی کے لیے نہیں ترسے، بلکہ نہر فرات جو ہے لب حسین کے لیے ترسا، لب حسین کے لیے جو ہے نہر فرات ترسا ہے۔ اب جب سمر نے جو ہے یہ کہا کہ خیمے میں جو ہے آگ لگا دی گئی ہے، فوراً میرے امام نہر فرات سے واپس پلٹتے ہیں اور اپنے خیمے کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد کیا دیکھا کہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب ادھر یزیدیوں نے جو ہے پوری تیاری کر لی، اور میرے امام جیسے ہی رن کے میدان میں پہنچے، میرے امام کو چاروں طرف سے جو ہے گھیر لیا گیا۔ اب تیر بھی چلنے لگی، برشیاں بھی چلنے لگی، تلواریں بھی چلنے لگی، یہاں تک کہ ایک تیر ایسا آتا ہے جو زہر میں بجھا ہوا تھا، اور وہ تیر آنے کے بعد جو ہے میرے امام کے پیشانی پر لگتا، وہ تیر میرے امام کی پیشانی پر لگا، جہاں پر میرے آقا بوسہ لیا کرتے تھے، جہاں پر میرے آقا چوما کرتے تھے، اسی مقام پر جو ہے وہ تیر آ کر لگ جاتا۔ اب میرے امام نے چاہا کہ اس تیر کو جو ہے نکال لیا جائے، مگر وہ تیر اتنا زیادہ جو ہے اندر جا چکا تھا کہ ہڈیوں میں جو ہے پیوست ہو گیا تھا، اس لیے وہ تیر جو ہے نکل نہیں سکتا۔ ادھر جو ہے میرے امام ابھی تیر کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اتنے میں جو ہے ایک نیزہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے چھید کرتے ہوئے پار ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ نیزہ میرے امام کے دل کو چھید کرتے ہوئے پار ہوا، میرے امام جو ہے ابھی نیزے سے سبل ہی رہے تھے کہ چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی بارش ہو جاتی ہے، آپ کا پورا جسم اطہر جو ہے تیروں سے چھلنی ہو جاتا ہے، تیروں سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ میرے امام
جو ہے گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، میرے امام گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور آپ کا پورا جسم اطہار جو ہے زخموں سے چور ہو چکا ہے۔ آپ کے جسم پر کوئی ایسا مقام ہی نہیں بچا تھا کہ جہاں پر نہ تیر لگا ہو یا تلوار نہ لگی ہو یا برچھی نہ لگی ہو، پورا جسم جو ہے لہو لہان ہے، پورا جسم جو ہے زخموں سے چور ہے۔ میرے امام جو ہے زمین پر جب تشریف لائے اور زمین پر آپ جب تشریف لائے تو یزیدیوں نے کیا سوچا کہ امام حسین جو ہے شہید ہو گئے، امام حسین شہید ہو گئے۔ اتنے میں جو ہے ایک بدبخت جس کو خولی کہا جاتا ہے، اس نے سوچا کہ لاؤ آگے بڑھ کر جو ہے امام علی مقام کے سر کو جو ہے جسم سے جدا کر دیا جائے۔ اب دیکھو یہاں پر میرے مسلمان بھائیوں کہ یزیدیوں کے دل میں کتنا خوف تھا میرے امام کا، کتنا خوف تھا میرے امام کا کہ خولی جب آگے بڑھا سر کو کاٹنے کے لیے، میرے امام نے صرف اپنی آنکھ کو کھولا ہے، خولی جو ہے واپس بھاگ گیا، خولی واپس دوڑتے ہوئے بھاگ گیا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے میرے امام کے سر کو جسم سے جدا کر، اتنی دہشت ان کے اندر تھی، اتنی دہشت تھی۔ ایک تنے تنہا میرے امام ہے اور ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، مگر میرے امام کے بازوؤں میں حضرت علی کی طاقت تھی، اور حضرت علی کی طاقت جو ہے پورے دنیا میں مشہور ہے۔ حضرت علی کی طاقت کے سامنے بڑے بڑے پہلوانوں نے جو ہے اپنے سر کو جھکایا ہے، تو میرے امام کے سامنے بھی یزیدیوں نے اپنی ہار کو قبول کر لیا تھا۔ مگر وہی ہے کہ جب ایک شیر کو ہزاروں کتے جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تو شیر جو ہے مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے امام کو بھی چاروں طرف سے گھیر کر ایک ساتھ جو ہے حملہ جب کیا گیا ہے، تب کہیں جا کر یزیدیوں کے اندر یہ ہمت آئی ہے کہ جو ہے وہ میرے حسین کے قریب جا سکے، مگر تنے تنہا نہ کی، جھنڈ بنا کر، جھنڈ کے ساتھ جو ہے یہ آگے بڑھتے ہیں۔ جب خولی بھاگ جاتا ہے تو پھر جو ہے ایک بدبخت سنان نام کا تھا، اس نے سوچا کہ لاؤ جو ہے میں آگے بڑھ کر جو ہے سر کو کاٹ لوں، مگر اس کے اندر بھی ہمت نہیں۔ اتنے میں جو ہے سمر جو ہے بدبخت تھا وہ آگے بڑھتا ہے اور میرے آقا امام علی مقام کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے، اور جب سوار ہوا تو میرے آقا امام علی مقام نے اپنی آنکھ کو کھولا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سمر ہوں۔ تو میرے آقا امام حسین نے کہا کہ ذرا سینے سے اپنے کپڑے کو تو ہٹا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بس ایک چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جب اپنے سینے سے اپنے کپڑے کو ہٹایا ہے تو اس کے سینے پر جو ہے کوڑ کا نشان تھا، کوڑ کا نشان تھا۔ تو میرے آقا امام حسین نے کہا کہ میرے نانا نے جو ہے سچ فرمایا تھا، میرے نانا نے جو ہے حق فرمایا تھا۔ تو سمر نے کہا کہ کیا فرمایا تھا، کیا سچ فرمایا تھا؟ تو میرے آقا امام حسین نے کہا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کے خون میں جو ہے ایک کوڑ والا کتا جو ہے منہ کو مار رہا ہے، اور وہ کتا جو ہے تو ہی ہے، میرے نانا نے سچ فرمایا تھا۔ تو میرے آقا امام حسین نے کہا کہ اے سمر آج کون سا دن ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ میرے آقا امام حسین نے پوچھا کہ کون سا وقت ہے؟ تو اس نے کہا کہ جمعہ کا وقت ہے۔ تو میرے آقا امام حسین نے کہا کہ اس وقت مسجدوں میں کیا ہو رہا ہوگا، مسجدوں میں کیا ہو رہا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ خطبہ ہو رہا ہوگا۔ تو میرے آقا امام حسین نے کہا کہ خطبہ میں جو ہے میرے نانا کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ان کی آل کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ان کی آل پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور تم بدبختو اسی آل نبی کو جو ہے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا امام حسین نے یہ کہا کہ اے سمر آج جمعہ کا دن ہے، اس لیے جو ہے مجھے
نماز ادا کر لینے دے، مجھے نماز ادا کر لینے دے۔ اب وہ سمر جو ہے میرے آقا امام حسین کے سینے سے اتر جاتا ہے، اور جب میرے آقا امام حسین نے اپنے سر کو جو ہے سجدے میں رکھا، یہی بدبخت جو ہے میرے آقا امام حسین کے سر مبارک کو جو ہے جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی تک ظلم نہیں، بلکہ جب جسم سے جدا کر دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے آپ کے لباس مبارک کو اتار لیا جاتا ہے، اور اتارنے کے بعد 20 گھوڑ سواروں کے ذریعے سے جو ہے میرے آقا امام حسین کے جسم کی ہڈیوں کو چورا چورا کرا دیا جاتا ہے، یعنی گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں جسم پر۔ سوچو میرے مسلمان بھائیو، یہ درد کتنا دردناک واقعہ ہے کہ جب میرے آقا امام حسین جام شہادت کو نوش کر رہے تھے، اس وقت میرے آقا کے قلب مبارک پر کیا گزر رہی ہو، حضرت فاطمہ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، حضرت علی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، حضرت فاطمہ، حضرت علی، میرے آقا، ہر کوئی یہی جانتا تھا کہ میرا حسین جو ہے امتحان میں ہے، اور امتحان میں جب کامیاب ہو جائے گا تو اس کو اتنا بلند مقام مل جائے گا، اتنا بلند مقام مل جائے گا کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میرے آقا امام حسین شہید اعظم ہیں، آپ شہید اعظم ہیں، شہیدوں کی فہرست میں آپ کا نمبر جو ہے سب سے بلند ہے، آپ وہاں پر جگمگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔